و ناظرین طویل احترام، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے حبیب پاک علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے کے جو احوال ہیں اس کے بارے میں ہم نے سماعت کیا کہ کیا کیا واقعات حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے پیش آئے اور کس طرح کا ماحول عرب کا تھا، اور جب حبیب پاک علیہ السلام تشریف لائے تو کیسے واقعات رونما ہوئے، اور اس سے پہلے آپ کے دادا کے ساتھ کیسے واقعات ہوئے، اور حبیب پاک علیہ السلام کا نور مبارک جو ٹریول کرتا ہوا آ رہا تھا اس کے بارے میں بھی ہم نے سماعت کیا کہ کس جہت کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کا روح نکلا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، پھر وہاں سے ہوتا ہوا پاک رحموں میں، پاک پشتوں میں منتقل ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین میں منتقل ہوا۔ یہاں تک کی بات ہم نے سماعت کی تھی، اور آج کے اس درس کا ہمارا جو عنوان ہے وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کے بارے میں آج ہم سماعت کریں گے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک خود حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرماتے ہیں، جس کو بخاری شریف میں حضرت امام بخاری نے نقل فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب مبارک خود بیان فرمایا ہے۔ اس کو احادیث کریمہ کے بڑے بڑے شیوخین نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے لے کر انبیاء کرام تک، پھر حضرت آدم علیہ السلام تک یہ نسب مبارک آپ کا پاک رحموں اور پاک پشتوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہوا رہا، اور وہیں سے آپ کا سلسلہ چلا۔ یہ پاک رحموں اور پاک پشتوں کا بار بار ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریم ہیں، دونوں جو ہے والد اور والدہ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، اور محدثین نے اس پر کلام بھی کیا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو تھے ایمان والے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے یہ بات پتہ چلے کہ وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اور پچھلے انبیاء کرام پر انہوں نے ایمان لایا تھا، کیونکہ آپ کا زمانہ فطرت کا زمانہ ہے، والدین کریمین کا زمانہ فطرت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ یعنی حضور نے اس وقت اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا تھا تو کس نبی پر ایمان لائے؟ حبیب پاک پر تو ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں تھا، کیونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا، اور بچپن ہی کے زمانے میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، جس کو ہم آگے سماعت کریں گے۔ تو حضور کا زمانہ زمانہ فطرت، ان کے والدین کا زمانہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے، کہ اس وقت نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا تو ایمان لانے کی بات ہی نہیں تھی۔ اور احوال پیچھے کے دیکھیں گے تو ان لوگوں کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی اللہ کے غیر کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی۔ اس وقت کا جو انداز ہوا کرتا تھا اسی پر اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ پچھلی آیت کے ساتھ اگر ملا کر اس کا ترجمہ کیا جائے الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ اے حبیب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ پاک پشتوں میں منتقل ہوتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ پاک پشتوں سے مطلب حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو آپ کا نسب مبارک چلا وہ سارے کے سارے پاک تھے، وہ سارے کے سارے گناہوں سے پاک، اور کفر کی جو ظلمت ہوتی ہے، کفر کا جو اندھیرا ہوتا ہے، ان سے یہ پاک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کا ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اب قرآن میں یہ آیت مبارکہ آنے کے بعد اب کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین یا ان کے جد امجد جو رسول پاک علیہ السلام جس سے منتقل ہوئے ان کے ایمان کے بارے میں کوئی گفتگو یا کلام کیا جائے، یہ ایک ظاہر سی بات صاف ہو گئی۔ اب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا، خاندان تھا، اس کو خاندان قریش کہتے ہیں۔ یہ قریش فہر بن مالک جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرداداؤں کے پردادا ہوتے ہیں، فہر بن مالک جن کا نسب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر 12 پشتوں کے بعد ملتا ہے، وہ فہر بن مالک جو ہے
ان کا لقب تھا قریش، اور قریش اس کو کہتے ہیں، محدثین کرام تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ سمندر میں ایک جانور ہے جس کا نام قریش ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ جتنی سمندر کی مخلوقات ہے وہ جانور جس کا نام قریش ہے وہ ان سب پر غالب رہتا ہے، کبھی وہ مغلوب نہیں ہوتا، یعنی اس کے سامنے جو بھی آ جائے وہ اس کو شکست دے دیتا ہے، اس سے جیت جاتا ہے۔ یہ اس سمندر کی مخلوق کا نام ہے قریش، ہمیشہ جیتنے والا ان سمندر کی مخلوقوں میں۔ اور یہ جو آپ کے آبا و اجداد میں حضرت فہر ہے، ان کا بھی معاملہ یہی تھا کہ اپنے زمانے میں جتنے لوگ تھے وہ آپ کے ماتحت تھے، آپ ان سب پر غالب تھے، اسی لیے آپ کو لوگ قریش کہا کرتے تھے، اور وہیں سے آپ کے خاندان کا نام قریش پڑا۔ اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے دادا ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبد المطلب کے والد ہیں، ان کا نام ہے ہاشم، اور یہ ہاشم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام، ہاشم کا نام عمرو تھا، لیکن ہاشم کے لقب سے مشہور ہوئے، اور ہاشم کے معنی یہ آتے ہیں روٹیوں کو چورا چورا کر کے کھلانے والا۔ ان کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں تو ان کے لقب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ ہاشم جو عمرو جن کا نام تھا، وہ ملک شام ہجرت کی غرض سے گئے تھے۔ ہجرت جب اس وقت جو ہوتی تھی، مال کو لے جایا کرتے تھے ایک مقام سے دوسرے مقام پر بیچ کر وہاں سے فائدہ منافع حاصل کر کے اپنے وطن کو واپس لوٹا کرتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضور کے پردادا جو ہے مکہ المکرمہ سے گئے ملک شام، کچھ سامان بیچے اور منافع حاصل کر کے آئے، اور جب ملک شام پہنچے اور اپنا مال بیچ رہے تھے، اس وقت ان کو یہ خبر چلی کہ مکہ میں قحط ساری ہو گئی ہے، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اناج نہیں اگ رہا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا نے جو سارا منافع آپ نے کمایا تھا ان سارے پیسوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اونٹوں کو خریدا، اور وہاں سے ملک شام سے روٹیوں کو خریدا، روٹیاں خرید کر پھر آپ مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹے۔ جب مکہ مکرمہ میں آئے اور یہاں کے حالات دیکھے کہ لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہیں، حضرت ہاشم نے جو حضور کے پردادا ہیں انہوں نے کیا کیا کہ سارے عرب کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ میرے پاس جتنا ساز و سامان ہے میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، میں تمام کو کھلاؤں گا۔ کئی دن تک یہ معاملہ چلا، تو سفر ملک شام سے آپ وہ روٹیاں لے کر چلے تھے تو وہ روٹیاں سوکھی ہو گئی تھی، تو ان روٹیوں کو توڑ کر جو اونٹ لائے گئے تھے ان کے شوربے میں حضرت ہاشم خود توڑ توڑ کر ڈالا کرتے اور لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، تو اسی لیے آپ کو ہاشم کہا جانے لگا، روٹیوں کو چورا کر کے کھلانے والا۔ اس لقب سے حضرت ہاشم جو ہے وہ مشہور ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے دادا کا ذکر آتا ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو ہاشم میں سے ایک بڑے معزز اور مقام اور مرتبہ رکھنے والی شخصیت ہے، اور یہ خاندان قریش میں نسل در نسل بہت ساری پشتوں سے مکہ مکرمہ کی ذمہ داری ان کے پاس چلے آ رہی تھی۔ یہ مکہ مکرمہ کے متولی تھے، ان کے پاس مکہ مکرمہ کی دروازے کی چابیاں ہوا کرتی تھی، وہاں کے ماحول کو اور حالات کو سنبھالنا ان کے خاندان کی ذمہ داری تھی۔ تو یہ بنو حضرت ہاشم جو تھے ان کے پاس بھی مکے کی چابیاں تھیں، ان کے بعد ان کے متولی حضرت عبد المطلب حضور کے دادا بنے۔ اور پچھلی بار میں ہم نے سنا کہ زمزم کا کنواں جو ناقابل استعمال ہو چکا تھا، جو بند ہو گیا تھا، اس کو پھر سے دریافت کرنے والی ذات کا نام بھی حضرت عبد المطلب حضور کے دادا ہے، انہوں نے ہی اس کو تلاش کیا، وہ کیا پس منظر تھا آپ نے تفصیل کے ساتھ اس کو سماعت کیا، اور ملنے پر وہ زمزم کا کنواں ملنے پر انہوں نے جو منت مانی تھی اس منت کے بارے میں بھی سماعت کیا، پھر اس منت کو کس طرح پورا کیا گیا، 10 بیٹوں کا تذکرہ جو ہم نے کیا تھا اس کو آپ نے مکمل سماعت کر لیا۔ اب یہ جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا تذکرہ آتا ہے۔ دادا کو تو منت جو مانی تھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے بعض روایتوں کے مطابق 10، بعض کے مطابق 12، بعض کے مطابق 15 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، اور انہی میں سے ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بنے۔ اور جب حضرت عبد المطلب کے پاس جو حضور کا نور چلتا ہوا آ رہا تھا، جب حضرت عبد المطلب کے پاس تھا تو ہم نے پچھلے درس میں سماعت کیا کہ جو ابراہہ بادشاہ آیا تھا اس کا ہاتھی محمود جس کا نام تھا وہ حضور کے دادا کے قدموں کو چومنے لگا، ان کے قدموں پر گر گیا،
اور بے شمار روایتیں ہیں کہ اس نور مبارکہ کی بدولت حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا عرب میں شہرا تھا. جب کبھی بارش نہیں ہوتی حضرت عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کی جاتی حضور کے دادا کے تو بارش نازل ہوتی. یہ نور اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوا. جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا یہ نور حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا، بچپن ہی سے آپ پاک باز شخصیت تھے، کبھی کوئی گناہ آپ سے سرزد نہیں ہوا. یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک کا حال ہے. اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ جو سب سے زیادہ خوبصورت ان کے بیٹوں میں تھے، اور اس خوبصورتی کی وجہ کیا تھی وہ بھی ہم نے سماعت کیا کہ اس خوبصورتی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ماتھے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا. اور ہر عرب کی عورت یہ چاہتی تھی کہ ہم عبداللہ سے شادی کریں. اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل تھے کہ ہر عورت حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہیں ان پر اپنا دل نچھاور کر دیا کرتی تھی. اور ہر عورت کی یہی خواہش تھی، جو دیکھ لیتی وہ یہی تمنا کرتی کہ کاش میری شادی ان سے ہو جائے. تو حضرت عبد المطلب کا یہ ارادہ تھا کہ میں ایک ایسی عورت سے ان کا نکاح کروں گا جو پاک باز ہو. اور کچھ شرائط حضرت عبد المطلب تھے کہ اگر وہ اس پر پورے اتریں گی تو میں ایسی عورت سے میرے بیٹے عبداللہ کا نکاح کروں گا. تو ایک مرتبہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا جو حضور کی والدہ محترمہ ہے، ان کے والد یا دادا غالباً میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ ایک جنگل سے جا رہے تھے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگل میں تھے. لوگوں کو یہ پتا چلا، یہودیوں کی یہ سازش تھی کہ ہمیشہ یہودی اس بات سے ناراض تھے کہ یہودی جو کہتے ہیں بنی اسرائیل میں سے جو یہودی تھے ان کا یہ ارادہ تھا کہ آخری نبی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آنے والے ہیں. اس کا تذکرہ ہم نے سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ پشت چلی. حضرت ابراہیم کی دو اولادیں ہوئی، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل کی ذریت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت اسحاق کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا نک نیم اسرائیل تھا. اور انہی کی ذریت میں ہزاروں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام انہی میں سے ہے، موسیٰ علیہ السلام انہی میں سے، یوسف علیہ السلام انہی میں سے، یعقوب علیہ السلام تو خود حضرت اسرائیل تھے، سلیمان علیہ السلام. بہرکیف بڑے بڑے انبیاء کرام کا نام آتا ہے جو حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پشت میں تھے. تو اور ان کی کتابوں میں، زبور میں، انجیل میں، توریت میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک نبی آخری آنے والے ہیں، عرب کی سرزمین پر آئیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے، حضرت اسماعیل کی پشت میں سے آئیں گے. بہت سارے ان کی طرف اشارے دیے گئے تھے. اور اس وقت کے یہودی یہ جانتے تھے کہ یہی وہ وقت ہے جس میں نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں. جو نشانیاں اللہ نے پچھلی کتابوں میں بتلا دی تھی، یکے بعد دیگرے وہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اور جب حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہرہ انہوں نے دیکھا اور ان کے اس نور مبارکہ کو پہچان لیا، تو جان لیا کہ یہی وہ شخص ہے جن کے ذریعے نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنے کی انہوں نے کوشش کی، العیاذ باللہ. حضور کے والد کو بھی ان لوگوں نے مارنے کی، قتل کرنے کی سازشیں کی ہیں. تو اس وقت جنگل میں جب حضرت آمینہ کے والد یا دادا جب جا رہے تھے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جنگل میں تھے. کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگل میں ختم کر دیں. یہ ارادہ ہوا، لیکن غیب سے کچھ لوگ آئے اور حضرت عبداللہ کی طرف سے لڑے، یا کچھ جانور آئے غیب سے اور حضرت عبداللہ کا دفاع کیا، ان لوگوں کو ختم کیا، ان لوگوں کو بھگایا. اس کے بعد وہ جانور غائب ہو گئے. جانور یا انسانوں کا ذکر آتا ہے، بہت پہلے میں نے وہ واقعہ پڑھا تھا. تو جب وہ چلے گئے تو یہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دادا یا والد تھے وہ پلٹ کر جا کر ان کو دیکھنے لگے کہ بھائی یہ آئے کہاں سے تھے اور گئے کہاں. تو نہ آنے کا سراغ لگا نہ جانے کا سراغ لگا، کہیں سے آئے تھے کہیں چلے گئے. بہرکیف اللہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کر لی. تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ابھی آپ بچپن ہی میں تھے، یہ واقعات آپ کے ساتھ چھوٹے تھے، 20-22 سال کی جب آپ کی عمر تھی، یہ جب کے واقعات تھے. تو اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا. اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی جو شرائط تھی وہ حضرت عبد المطلب نے دیکھی، حضرت آمینہ کے اندر وہ پوری پائی جا رہی ہے، تو ان کا رشتہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا. اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ یہ بھی قریش کے خاندان سے تھی، اور اوپر 7 یا 8 پشتوں میں جا کر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نسب مل جاتا ہے، ایک ہی خاندان سے یہ لوگ ہیں.
تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رجب کے مہینے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک اور والدہ کا نکاح ہوا اور یہ نور منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد نور کی بارے میں لکھنے والے علماء کرام نے لکھا ہے، محققین نے، کہ جب یہ نور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے بطن میں منتقل ہو گیا، حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ میں جب منتقل ہوا، تو جو خوبصورتی، جو چمک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ہوا کرتی تھی، وہ چمک اب باقی نہیں رہی۔ جب حضرت عبداللہ گلیوں میں نکلا کرتے تھے تو لوگ ان کی طرف دیکھتے ہی رہ جاتے تھے، ایسا نور ان کا، ایسا چہرہ چمکتا رہتا تھا۔ لیکن جب شادی ہوئی اور ملاقات حضرت آمنہ سے ہو گئی، وہ نور منتقل ہو گیا، اب وہ چمکنے والا چہرہ باقی نہیں رہا۔ حضرت عبداللہ پریشان ہو گئے کہ اب لوگ مجھ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ جو پہلے نور آپ کے چہرے پر ہوا کرتا تھا، وہ نور اب آپ کے پاس باقی نہیں رہا، اور اس کا معاملہ یہی ہے کہ وہ نور اب حضرت آمنہ کے اندر منتقل ہو گیا۔ تو یہ نور حضرت آمنہ کے پاس منتقل ہوا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی، اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اس وقت 24 سال عمر تھی۔ اس کے کچھ مہینوں کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آپ کے ددیالی یا ننیالی رشتہ دار حضرت عبد المطلب کے رشتہ دار وہاں مدینہ منورہ میں رہتے تھے، جن کے قبیلے کا نام بنو عدی بن نجار ہے۔ وہ قبیلہ مدینہ میں رہا کرتا تھا۔ وہاں پر آپ ملک شام کی طرف گئے یا مدینہ کی طرف گئے ہجرت کی غرض سے، لیکن جب آپ واپس ہو رہے تھے تو بیمار ہوئے اور اسی قبیلے کے پاس آپ ہو کے 1 مہینے کی علالت آپ کے پاس رہی، اور اس کے بعد آپ وصال فرما گئے۔ 25 سال کی عمر مبارکہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک ہیں، اور دار نابغہ نامی ایک مقام پر آپ کی تدفین ہوئی، وہیں آپ کا مزار تھا۔ اور محققین نے لکھا ہے کہ حال ہی میں سعودی عرب میں جب کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، دار نابغہ میں کھدائی ہوئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک صحیح اور سالم پایا گیا۔ حال ہی کی بات ہے۔ وہاں سے محققین لکھتے ہیں کہ وہاں کے عرب لوگوں نے کہا کہ وہاں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارکہ کو لے جا کر جنت البقیع میں پھر سے دفن کیا گیا۔ آپ دیکھیں 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، حضرت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارکہ کا جسم صحیح اور سالم ہے۔ تو یہ ایمان والے ہونے کی بھی ایک علامت ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ایمان والے تھے۔ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، اس موقع پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کریمین کی قبر انور پر گئے اور وہاں پر ان کو زندہ کیا، اور زندہ کر کے حضرت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ بھی پڑھایا ہے۔ یہ اب بعض لوگوں کو خیال آ سکتا ہے کہ کیسے زندہ کیا گیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی اعلیٰ اور عظمت والے مقام پر جو ہستی فائز ہے، ان کے والدین کریمین کو اگر وہ زندہ کر کے ایمان کی دعوت دیتے ہیں تو یہ کمال والی بات تو نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو حبیب پاک علیہ السلام تو بدرجہ اولیٰ ان سے افضل و اکمل ہے، اعلیٰ اور عرفہ ان کی شان ہے۔ تو حبیب پاک علیہ السلام سے یہ بات صادر ہوتی ہے تو یہ سوچنے اور سمجھنے والی بات نہیں ہے، بلکہ سر جھکا کر تسلیم کر لینے والی یہ بات ہے۔ تو حبیب پاک علیہ السلام کے والدین کریمین میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حبیب پاک علیہ السلام کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو لے کر مدینہ منورہ میں گئی، اور وہاں پر قبیلہ بنو عدی بن نجار میں، وہی قبیلہ جس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، اسی قبیلے میں آپ نے توقف کیا، وہاں پر رشتہ داروں سے ملی۔ جب واپس آپ تشریف لا رہی تھی مکہ مکرمہ کو، تو راستے میں ابوا نامی مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ 6 سال کی اس وقت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ 6 سال کی عمر مبارک کے وقت حضرت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اس دنیا سے انتقال فرما گئی، اور مقام ابوا میں آج بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ وہاں کے عرب لوگ ہیں اور یہاں سے جانے والے، ہندوستان پاکستان سے جانے والے کئی ایک حضرات جو ہے وہاں پر جاتے ہیں اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والد مبارکہ کے قبر انور کی زیارت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد
ام ایمن رضی اللہ عنہا یہ ایک حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد مبارکہ کے بھی ساتھ رہا کرتی تھی، ان کی باندھی تھی، اور والد مبارک کے وصال کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی یہ حضرت ام ایمن رہا کرتی تھی۔ تو ام ایمن رضی اللہ عنہ وہاں سے ان کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئی اور دادا کو آپ کے یہ وصال کی، حضرت آمنہ کے وصال کی خبر دی، تو دادا نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا، یعنی دادا اپنے ساتھ لے کر رہنے لگے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال رہے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ ولادت سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، جب 6 سال کی عمر تھی والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ اب وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے حضرت ابو طالب، یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، انہوں نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے بہت سارے بیٹے تھے، اولادیں زیادہ تھی، لیکن ان کے پاس مال کم تھا، غریب تھے، غربت میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی کفالت میں لے لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی غربت کو، ان کی تنگدستی کو فراخی میں تبدیل کر دیا، وہ مالدار ہونے لگے، ان کو فائدہ اور منافع حاصل ہونے لگا۔ اور خود حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ جب کھانے کا وقت آتا اور دسترخوان پر بہت ساری چیزیں بھی موجود ہوتی، اگر یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے، اس دسترخوان پر آپ نہیں بیٹھتے، تو بہت سارا کھانا ہونے کے باوجود وہ ہمارے لیے ناکافی ہو جاتا، بہت ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہمارے لیے وہ چیزیں ناکافی ہو جاتی۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دسترخوان پر تشریف فرما ہوتے، ایک پیالہ ہی دودھ کیوں نہ ہو، ہمارے سارے خاندان کے لیے وہ کافی ہو جایا کرتا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملات ان کے سامنے دکھائے، اور حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ رہنے لگے۔ اور حضرت ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بعض روایتوں کے مطابق اپنے جو بیٹوں سے زیادہ، اپنے چہیتوں سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کیا کرتے تھے۔ کفار مشرکین کا اور یہود و نصارہ کا یہی معاملہ تھا کہ ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے تھے، تو کفار کہیں سے آ کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر دے، اسی لیے ہمیشہ آپ کی حفاظت کے لیے لگے رہتے تھے۔ اور کیسی حفاظت کیا کرتے تھے؟ رات میں ایک بستر پر آپ کو سلا دیا کرتے، اور کچھ دیر کے بعد حضور کو آپ اٹھا دیا کرتے، اٹھا کر دوسرے بستر پر لے جاتے اور اس بستر پر اپنے بیٹوں کو سلا دیا کرتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بستر تبدیل کر دیا کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ پوچھی کہ آپ مجھ کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ کفار ہمیشہ آپ کی جان پہ درپے ہیں، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ آپ اس بستر پر سو رہے ہیں اور وہ حملہ کرنے کے لیے آئے، تو میں آپ کا بستر اس لیے تبدیل کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس بستر پر نہ پائے۔ اگر اندھیرے میں وہ آپ کو قتل بھی کرنے کا ارادہ کر کے تلوار بھی چلا جائے تو میرے بیٹے کی جان جاتی ہے چلے جائے، لیکن آپ کی جان سلامت رہ جائے۔ ایسی محبت حضرت ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابو طالب کے پاس حضور سے رہنے لگے تو اس وقت پھر سے عرب میں قحط آ گیا، پانی نہیں پڑ رہا تھا اور سارا عرب سوکھ گیا تھا۔ اس وقت پچھلے درس میں بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ حضرت ابو طالب کے پاس کچھ لوگ آئے اور آپ سے آ کر کہنے لگے کہ آپ کے پاس وہ نور مبارکہ ہے، وہ ہستی ہے جن کے وسیلے سے ہم حضرت عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، وہ حضرت عبد المطلب تو اب ہم میں موجود نہیں ہے، آپ کے پاس آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ سے رحمت کو طلب کریں۔ تو حضرت ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ کے صحن میں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو نازل فرمایا۔ تو یہ ابھی بچپن کے واقعات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی وجہ سے، اس برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عرب میں بارش کو نازل فرمایا کرتا تھا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 مرتبہ
ہجرت کی شام کی طرف۔ ایک مرتبہ جب آپ کی عمر مبارک 12 سال کی تھی، حضرت ابو طالب آپ کو لے کر شام کی طرف گئے، تجارت کی غرض سے جا رہے تھے۔ تو بحیرہ نامی ایک راہب تھا، عیسائی عالم تھا، وہ ایک مقام پر ایک کلیسا پر رکے رات میں، تو انہوں نے دیکھا حضرت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پچھلی کتابوں میں نبی آخر الزمان کے بارے میں اس نے پڑھ رکھا تھا کہ ان کی حیت کیسی ہوگی، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، کیا کیا معاملات ان کے ساتھ ہوں گے، کیا کیا خوبیاں، کیا کیا وصف ان کے اندر ہوں گے، یہ تمام چیزیں اس نے پچھلی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی۔ جب اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پہچان لیا، اور پہچان کر کہا کہ ان کے سرپرست کون ہیں۔ حضرت ابو طالب کے پاس حضرت ابو طالب کو لوگوں نے بلایا، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست کون ہیں، ان کو وہ عیسائی عالم بلا رہا ہے۔ تو جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی، عیسائی عالم اور حضرت ابو طالب کی، تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ نبی آخر الزمان، یہ فرزند، یہ چھوٹے لڑکے جب آ رہے تھے، 12 سال آپ کی عمر ہے، وہ فرماتے ہیں عیسائی عالم کہ جب یہ تشریف لا رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا، کوئی پہاڑ، کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو راستے میں ان کو سلام نہیں کر رہا تھا۔ تو وہ عیسائی عالم یہ دیکھ کر یہ جان گیا کہ نبی آخر الزمان ہے، اور اس نے کہا کہ شام والے یہود و نصارہ ان کی جان کے در پہ ہیں، اگر یہ وہاں جائیں گے، شام میں پہنچیں گے اور ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آخری نبی ہونے والے ہیں تو یہ ان کو قتل کر دیں گے، آپ کیا کریں، ان کو یہاں سے لے کر واپس لوٹ جائیں۔ تو حضرت ابو طالب نے حضور کی محبت کی خاطر وہیں پر اپنے سامان کو بیچ دیا اور اس مقام سے واپس آپ مکہ مکرمہ کو چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ سفر شام کا ذکر آتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک زیادہ ہوئی، 25 سال یا 24 سال جب آپ کی عمر مبارکہ تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جیسے حضور کی سب سے پہلی بیوی ہے، یہ جو ہے اس وقت عرب کی بڑی تاجرہ تھی، بہت زیادہ سامان آپ کے پاس تھا، بہت زیادہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرتی تھی، یہاں سے مال وہاں بھیج کر بیچتی تھی، وہاں سے یہاں مال لا کر بیچا کرتی تھی، یہ ان کا معاملہ تھا۔ انہوں نے اپنے خادموں کو لگائے رکھا تھا، ان کو پتا چلا کہ عرب میں ایک شخص ہے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بڑے صادق، سچے ہیں اپنے قول کے، بڑے امانت دار ہیں، کیونکہ پچھلے درس میں بھی ہم نے سنا کہ عرب نے بہت ساری تہمتیں حضور پر لگائی۔ جب آپ قرآن لے کر آئے تو آپ کو شاعر کہا، جب آپ نے معجزات دکھائے تو آپ کو جادوگر کہا، آپ کو مجنون کہا گیا، یہاں تک کہ دیگر تہمتیں آپ پر لگائی گئی، دیگر ان کے بارے میں جھوٹ کہا گیا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں یا پھر ان کے اندر کوئی عیب ہے۔ تو عیب کی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ نے رکھی نہیں تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو کیا کروں گی، اپنا جو ہے مال ان کے سپرد کروں گی اور ان کے ذریعے ہم تجارت کریں گے۔ اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سارا معاملہ طے ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مال بھیجایا گیا اور آپ کو قاصد بنا کر ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کا ان کو بتایا گیا کہ آپ اس راستے سے جائیں اور وہاں اس مقام پر اس مال کو بیچ کر جو بھی منافع ہو حاصل کر کر لے کر آئے۔ اور حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا جس کا نام ہے میسرہ، حضرت خدیجہ نے ان کو بتا دیا کہ تم ان کے ساتھ رہنا اور راستے میں کیا کیا احوال ہو رہے ہیں بس اس کی خبر رکھنا اور آ کر میرے پاس اطلاع دے دینا۔ تو یہ میسرہ غلام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تو اس میسرہ نے دیکھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو جب دھوپ ہوتی تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ابر جو ہے اللہ نے مقرر کر دیا تھا، وہ حضور کو سایہ دیتا ہوا آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا۔ یہ چیزیں اس نے دیکھی اور دیگر معاملات دیکھے۔ پھر ایک مقام پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ایک راہب نے وہاں پر بھی بتایا کہ نبی آخر الزمان ہے۔ ایک درخت کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، تو میسرہ سے اس راہب نے، اس عیسائی عالم نے بلا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ محمد ہے، عرب کی سرزمین سے مکہ سے تشریف لائے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پرانی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی آخر الزمان ہی آ کر بیٹھیں گے، اور میں ان کی صورت اور شکل سے اور ان کی نور سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ تو میسرہ کو پتا چل گیا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، اس عیسائی عالم نے کہہ دیا تھا۔ اب اس کے بعد جب یہ قافلہ لوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارت سے واپس تشریف لے کر آئے
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ نے حضرت خدیجہ کو سارے معاملات سنائے کہ عیسائی عالم نے ایسا کہا کہ یہ نبی آخر الزماں ہونے والے ہیں، اور ان کے ساتھ راستے میں یہ معاملات پیش آئے، جب آپ چلتے تھے تو بادل آپ پر سایہ کرتا تھا. یہ سب چیزیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سنائی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ فرمایا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے لیے اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے مالدار لوگ تیار تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت بڑی بزنس مین تھی، بہت زیادہ ان کے پاس مال و دولت تھی، اور بڑی تیز دماغ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، بڑا بزنس مائنڈ ان کے پاس تھا. تو بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ نکاح کر کے اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے چکر میں تھے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس نکاح کا پیغام آ جاتا تو آپ ان کو منع کر دیا کرتی تھی. لیکن خود حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا. جب یہ نکاح کا پیغام حضرت حبیب پاک کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میرے چاچا حضرت ابو طالب میرے سرپرست ہیں، آپ ان کے ساتھ بات کریں، اگر وہ راضی ہوتے ہیں تو میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں. حضرت ابو طالب کے پاس پیغام پہنچایا گیا تو حضرت ابو طالب بھی اس نکاح سے راضی ہوئے، اور خود حضرت ابو طالب نے سارے نکاح کے معاملات کیے اور خود بہ نکاح بھی پڑھا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیب پاک علیہ السلام کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھی، یعنی جب تک آپ کا وصال نہیں ہوا، حضور نے کسی اور ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا تھا. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حضور کی محبت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ سے. 40 سال کی عمر تھی جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی، اور جب ان کا وصال ہوا 65 سال کی عمر مبارک حضرت خدیجہ کی روایتوں میں آتا ہے. 25 سال کا عرصہ حضور کے ساتھ آپ رہی، لیکن ان 25 سالوں میں حضور نے کبھی کسی سے نکاح نہیں کیا. یہ جتنے نکاح آپ نے اور 10 نکاح فرمائے ہیں، یہ سارے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارکہ کے بعد ہے. اور ان نکاحوں کے بارے میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا کوئی نکاح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا. اللہ مجھے حکم دیتا تھا، میں اپنا نکاح کرتا تھا، اور میری بیٹیوں کا نکاح بھی میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، بغیر اللہ کی مرضی کے میں نے نہ اپنا نکاح کیا نہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا. اور قرآن پاک میں ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عورتوں میں عام عورتوں کی جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام بہت بلند و بالا ہے. اور اللہ نے ان کو امت کی مائیں قرار دیا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور یہ ان کی جو بیویاں ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں. اور ہماری ماؤں کے ساتھ ہم مل سکتے ہیں، اکیلے میں بیٹھ کر ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن امت کی ماؤں کے ساتھ یہ نہیں ہے. ان کے ساتھ پردے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ان کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا، ان کے ساتھ اکیلے ملنے سے، بغیر پردے کے بات کرنے سے بھی ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی شان اور عظمت ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل اپنی زندگی میں 11 نکاح فرمائے. پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اس کے بعد دیگر نکاح ہوئے جن میں سے 6 ایسی عورتیں ہیں جو قریش میں سے تھی. ایک تو خدیجہ الکبریٰ، وہ بھی قریش کے خاندان سے تھی. دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. تیسری حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، دوسرے خلیفہ کی. اور چوتھی حضرت ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ. یہ حضرت ابو سفیان ایک صحابی رسول ہے، یہ پہلے جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آئے تھے غزوہ بدر میں، اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی. بڑے پائے کے یہ جنگجو تھے ابو سفیان، ان سے عرب کے لوگ بھی ڈرا کرتے تھے اور بڑے چال باز تھے، اور مسلمانوں پر بڑی جنگوں کو انہوں نے مسلط کیا تھا. لیکن بعد میں اسلام لائے اور ام المؤمنین کے والد ہونے کا شرف پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. اسی طرح 5ویں نمبر پر حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ عنہ. 6ویں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ. یہ 6 امہات المؤمنین جو ہے یہ قریش سے تھی. اس کے بعد ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ،
حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے عرب کے اور دیگر قبائل سے تھی، یہ 10 ہوئے، اور 11ویں جو ہے حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ، یہ عرب میں سے بھی نہیں تھی، یہ حضرت داؤد علیہ السلام، غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کی یا حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ ایک مرتبہ جنگ ہوئی، جنگ میں یہ قیدی بنا کر لائی گئی تھی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح فرما لیا۔ اب امہات المؤمنین کی کچھ خصوصیات کے بارے میں ہم جلدی جلدی پڑھتے ہوئے اپنی آج کی گفتگو کو ختم کریں گے۔ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یہ وہ باعظمت خاتون ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور حبیب پاک بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ آپ ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ حبیب پاک فرماتے تھے کہ خدیجہ وہ ہے، جب سارا عرب میرے خلاف کھڑا ہوا تھا یہ خدیجہ میرے ساتھ تھی، سارے عرب مجھ پر غصہ تھے اور مجھ کو مارنے کی طاق میں تھے، یہ خدیجہ میری ہمنوا بن کر ہر قدم قدم پر میرے ساتھ کھڑی ہوا کرتی تھی۔ خدیجہ نے مجھے غموں میں دلاسا دیا ہے، بہت ساری باتیں ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور خدیجہ نے بہت اوقات میں اپنا مال اسلام کے لیے خرچہ کیا۔ حضرت خدیجہ بہت مالدار تھی۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، تبلیغ کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ بعض روایت کے مطابق اتنا مال ہے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال ڈالا تو ایک طرف رسول پاک ہے، ایک طرف خدیجہ الکبریٰ ہے، بیچ میں اتنا مال بھر گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اتنا پیسہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کی حفاظت کے لیے خرچ کیا ہے، تو حبیب پاک ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان کو جنت کا انگور کھلایا، یہ شرف کسی اور خاتون کو، کسی اور امہات المؤمنین میں سے کسی کو نہیں ملا، دنیا میں ان کو جنت کا انگور کھلایا گیا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ غار حرا میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، عبادت کر رہے تھے، وہاں تشریف لایا، فرمایا کہ یہ جو خاتون اب آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے خدیجہ الکبریٰ، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر اللہ کا بھی سلام ہو اور مجھ جبرائیل کا بھی ان پر سلام ہو، اور ان سے فرما دیجئے کہ ان کے لیے اللہ نے جنت میں ایک محل بنا رکھا ہے جس میں نہ کوئی شور شرابہ ہوگا، نہ کسی قسم کی زحمت اور تکلیف ہوگی۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور مواہب لدنیا میں ایک حدیث پاک ہے جس میں فرماتے ہیں کہ جنت کی عورتوں میں سب سے بلند اور بالا مقام پر حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، اور حضرت آسیہ علیہ السلام، یہ فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل خاتونوں میں شامل فرمایا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام حضرت خدیجہ سے بعد وصال بھی کس طرح محبت کرتے تھے کہ جب بھی آپ بکری کو ذبح کرتے تو کچھ حصہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے کہ مجھے خدیجہ سے بہت محبت ہے، تو حضرت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ دوسرے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہے، آپ کی والدہ کا نام ام رومان ہے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو حضرت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ اسی ایک نکاح کو لے کر بہت سارے حضرات حبیب پاک علیہ السلام کی زندگی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ پچھلے جمعوں کے خطاب میں میں نے کہا تھا کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو زندگی پر انگلی اٹھاتے ہیں، یہ بالکل جو پڑھنے لکھنے والے نہیں ہیں وہ لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ پیش آیا، 9 سال میں آپ کی رخصتی ہوئی، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، تو یہ اس وقت عرب کے اندر عام بات تھی، یہ صرف حضرت عائشہ کا نکاح نہیں ہوا۔ آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی نکاح اسی عمر میں ہوا، اور دیگر عورتوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے اس وقت کی تاریخ کے اندر تو بہت سارے لوگوں کے نکاح کے بارے میں آتا ہے کہ 6 سال 8 سال 9 سال 10 سال کی عمر مبارکہ میں وہاں پر نکاح ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت وہاں کا عرب کا ماحول ہی ویسا تھا، جلدی عورتیں بالغ ہو جایا کرتی تھی، اور اسلام کا قانون اور دستور یہ ہے کہ جیسے ہی بچی یا بچہ بالغ ہو جائے ان کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ ہمارے پاس
ایک معاملہ ہے کہ بچہ کمانے کے قابل ہوگا تبھی نکاح کیا جائے گا، بچی پورا پڑھ لے گی، ڈگری کر لے گی تبھی اس کی نکاح کیا جائے گا، یہ ہم نے بنا لیا ہے، یا قانون نے لا بنایا ہے کہ بچی کی عمر 18 سال ہو، بچے کی عمر 21 سال ہو تبھی نکاح ہوگا، لیکن شریعت اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اور آج بھی ہمارے پاس بھی ہم دیکھتے ہیں دیار و ہند پاک میں 11-12 سال میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، 13-14 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ عرب کے کلچر کے اس وقت کے حساب سے، کیونکہ وہاں کی غذائیں الگ تھی، زیادہ بندہ گرم غذائیں کھاتا ہے تو اس کا اثر بھی جلدی انسان پر ہوا کرتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ بے بنیاد اعتراضات ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ آپ نے 18 سال کی جب عمر مبارک آپ کی، جب حبیب پاک کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی عمر مبارک 18 سال تھی، اور 58 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اور حبیب پاک علیہ السلام نے جو 11 نکاح فرمائے ہیں ان میں سے صرف ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے جو کنواری تھی۔ باقی جتنے نکاح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا تو کوئی بیوہ تھی یا کوئی مطلقہ تھی، یا جن کے شوہر انتقال ہو گئے تھے یا کسی کے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا تھا، ایسے لوگوں سے حبیب پاک نے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ بھی جس سے نکاح ہوا 2 مرتبہ کی آپ بیوہ تھی، تیسری مرتبہ حبیب پاک نے ان سے نکاح فرمایا۔ تو یہ جو کلچر تھا عرب میں اس وقت بیواؤں کو، طلاق یافتہ لوگوں سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اس کی نفی فرمانے کے لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے بستر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ کسی ام المؤمنین کو شرف نہیں ہوا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر پر ہو تو اللہ کی وحی آئے۔ حضرت عائشہ کے بستر پر جب حضور ہوتے تھے تو اللہ کی وحی وہاں پر بھی آیا کرتی تھی۔ یہ مقام، یہ شرف حضرت عائشہ کو حاصل ہے۔ 2210 احادیث کی آپ راویہ ہے، بہت سارے فقہی مسائل حضرت عائشہ سے روایت ہوتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں بہت زیادہ حدیثیں ان کے ساتھ آئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ پر لوگوں نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی اور آپ کی برات کے بارے میں 10 آیت قرآن میں مسلسل نازل فرمائی، جس کو سورہ نور کے اندر شامل کیا گیا، سورہ نور میں جس کا تذکرہ ہے۔ حضرت عائشہ کی برات کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تیسری ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کے پہلے شوہر کا نام خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ ہے، یہ جنگ بدر یا احد میں شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا، اور آپ بھی حدیث شریف کی بہت بڑی راویہ ہے اور فقہ کی بہت ساری روایات ان سے آتی ہیں۔ 60 احادیث شریف آپ کی روایتیں کی گئی جو کتابوں میں موجود ہے، اور 45 ہجری میں شعبان کے مہینے میں مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا۔ چوتھی جو ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ ان کا نام پہلے رملہ تھا، بعد میں حبیب پاک نے ان کا نام ام حبیبہ رکھا۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھیری بہن بھی تھی۔ آپ سے 65 احادیث مروی ہے، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی تھی۔ آپ کا 44 ہجری میں وصال ہوا، بقی شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ 5ویں نمبر پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، آپ کا نام ہند ہے اور والد کا نام حذیفہ ہے۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن اسد رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ایک قول کے مطابق دونوں میاں بیوی نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ 4 ہجری میں آپ کے شوہر کا انتقال ہوا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 378 احادیث انہوں نے روایت کی ہے، اور 84 سال کی عمر مبارک میں 61 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ چوتھے نمبر پر حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے اپنے چچیرے بھائی سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ آپ اپنے شوہر کے ہمراہ حبشہ کی طرف جب لوگوں نے دوسری مرتبہ ہجرت کی تو آپ اس میں شامل تھی۔ پھر مکہ میں آنے کے بعد ان کے شوہر کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ام المؤمنین ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور ان کا وصال بھی مدینہ منورہ میں 52 ہجری میں ہوا۔ بقی شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ 7ویں نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، پہلے حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ آپ کے خاوند، آپ کے شوہر جو ہے جنگ احد میں شہید ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 ہجری میں نکاح کے شرف سے بخشا اور ام المؤمنین ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ 4 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا، اور بقی شریف میں آپ آرام فرما رہی ہے۔ 8ویں نمبر پر ام المؤمنین حضرت زینب بنت 8ویں نمبر پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، ان کا لقب ام المساکین ہے،
یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی غریبوں کو اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتی تھی اور اس سے جو پیسہ آتا تھا وہ غریبوں میں تقسیم کیا کرتی تھی. اسی لیے آپ کو ام المساکین کے لقب سے لوگ یاد کیا کرتے تھے. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب یہ آئی اور تو 5 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا. اس سے پہلے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ جو حضور کے غلام بھی تھے, جن کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہا تھا, ان کے نکاح میں تھی. بعد میں انہوں نے ان کو طلاق دی. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح جو ہو جاتا ہے, اس وقت عرب کا یہ کلچر تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے, جس کو لے پالت کہتے ہیں, جس کو پال لیا جاتا ہے, اس کو سگے بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا. آج بھی ہمارے پاس کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا, لے کے پال لیتے ہیں اور والد کا نام ہٹا کر اپنا نام دے دیتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. جو والد ہے وہ ہی والد رہے گا, اور اس کے والد کا نام چینج کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام کے اندر. تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے کہ دوسروں کے بیٹوں کو اپنا بیٹا سمجھ کر اپنا نام دے دیا کرتے تھے. حضور پاک نے فرمایا کہ یہ سگا بیٹا نہیں ہوتا. اور یہ نکاح کرنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے اندر تبلیغ ہو کہ یہ منہ بولا بیٹا ہے, اس کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے. یہ تمہارا سگا بیٹا ہونے کی وہ کیفیت میں نہیں ہوتا, کیونکہ سگے بیٹا کی بیوی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 ہجری میں آپ سے نکاح فرمایا. 21 ہجری میں مدینہ منورہ میں وصال ہوا اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی. 90 نمبر پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا, آپ پہلے کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں تھی, پھر آپ کا عقد مبارک سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. تمام ازواج مطہرات میں آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ ایک برگزیدہ نبی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے. آپ کا نام پہلے زینب تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام صفیہ رکھا. آپ 50 یا 52 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وصال فرمائی. جنت البقیع میں آپ کا مدفن بنا. 10ویں نمبر پر حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ, آپ قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث بن زرار کی صاحبزادی ہیں. پہلے آپ کا نام برہ تھا, پھر آپ کا اسم مبارک جویریہ ہوا. غزوہ مریسا میں فتوحات کے نتیجے میں حضرت جویریہ آئی تھی, یعنی قیدی بنا کر لائی گئی تھی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما کر شرف زوجیت سے مشرف فرمایا. جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہے, تو آپ کے خاندان کے جتنے اور لوگ بندی بنائے گئے تھے, قیدی بنائے گئے تھے, ان سب کو تمام کو صحابہ کرام نے آزاد فرما دیا, اور یہ کہا کہ جس قبیلے کی عورت نبی پاک کے نکاح میں آ جائے اس قبیلے کے لوگوں کو ہم قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتے. اور حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ جویریہ سے مبارک نکاح کسی کا نہیں ہوا, کیونکہ جویریہ کا نکاح ہوا تو ان کے خاندان, ان کے قبیلے کے سارے لوگ آزاد ہو گئے. حضرت عائشہ یہ فرمایا کرتی تھی. حضرت 50 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ان کا وصال ہوا, جنت البقیع میں تدفین ہوئی. 11 نمبر پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ, آپ کے والد کا نام حارث بن حزن تھا, والد کا نام ہند بن والدہ کا نام ہند بن عوف تھا. پہلے ابو روحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھی. 7ویں ہجری میں عمرۃ القضاء کے بعد آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا. ان کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا. سرکار دو عالم نے ان سے نکاح فرمایا. اس کے بعد حضور نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا. 51 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. آپ کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پڑھائی, اور یہ بھی حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں. 76 احادیث ان سے روایتیں کی ہیں علماء حدیث نے. اس کے بعد اچھا یہاں پر یہ ہے 11 شادیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی. 11 کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی, اس کی کیا حکمت تھی, یہ کمال کی بات ہے. یہ اگر جان لیں گے اور یہ پڑھ لیں گے تو آپ خود ایک مکتفی ہو جائیں گے. آپ خود یہ سمجھ جائیں گے کہ حضور نے اتنے نکاح کیوں کیا, اور کوئی اس پر اعتراض کرے تو آپ جواب دے سکتے ہیں. 3 مقاصد علماء کرام نے فرمائے ہیں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیوں فرمائے. پہلے تو حبیب پاک کو نکاح کا شوق نہیں تھا. اگر نکاح کا شوق ہوتا تو جب نکاح کرنے کی عمر تھی, جب آپ نکاح کرتے تھے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے نکاح کر رہے ہیں آپ, تو سمجھے کہ 40 سال کی عورت سے نکاح کر کے پیغام دیا کہ میں نکاح اپنے شوق کے لیے نہیں کر رہا ہوں. یہ ایک غلط فہمی یہاں سے آپ کی دور ہو گئی. اور جب تک آپ کی نکاح میں حضرت خدیجہ تھی, آپ نے ان سے نکاح نہیں فرمایا. 50 سال کی عمر تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. 50 سال کے بعد آپ نے یہ دیگر 10 جو نکاح ہے وہ فرمائے. تو 3 مقاصد علماء سیر نے لکھے ہیں, سیرت لکھنے والوں نے. کہ پہلا تھا تبلیغی مقصد, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرمیلے مزاج کے تھے, اور آپ عورتوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے, اور عورتوں کے مسائل بتانا لوگوں کے لیے ضروری بھی تھا. تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امہات المؤمنین سے نکاح فرمایا, ان کو عورتوں کے مسائل بتایا, اور ان سے لوگوں میں عام صحابیات میں وہ مسائل پھیلے.
یہ ایک ذریعہ بنا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا، کہ نکاح کے ذریعے لوگوں تک مسائل پہنچے۔ دوسرا تھا پہلا تھا تبلیغی مقصد، جو تبلیغی مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبلیغ کرنا ہے، لوگوں تک اسلام کو زیادہ پھیلانا ہے، اسلام زیادہ کیسے پھیلے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو نکاح فرمائے ہیں ان میں سے زیادہ تر ایسے لوگوں سے آپ نے نکاح فرمایا جو بیوہ یا مطلقہ تھی۔ تبلیغی مقصد میں ان ازواج مطہرات کو علماء سیر نے لکھا ہے جو قبیلے میں بڑی اثر تھی، جس طرح ابھی ہم نے سنا کہ ایک حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اور دوسری ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اور 2-3 امہات المؤمنین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو بڑے قبیلے تھے ان کے بڑے با اثر لوگوں کی بیٹیاں تھیں۔ تو جب حبیب پاک علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا، تو جب اس نکاح کا یہ معاملہ پیش آیا تو اس وقت عرب کا یہ قانون تھا کہ جب 2 لوگوں میں نکاح ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے سے جنگ نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے داماد کا خاندان ہے یا ہمارے سسرال کا خاندان ہے، تو نکاح جو جنگیں ہوا کرتی تھی وہ رک جایا کرتی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار جو ہے بڑے حضور کے درپے تھے کہ حضور کو ختم کر دے، اسلام کو مٹا دے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے نکاح فرمایا تو روایتوں میں آتا ہے کہ بہت سارے قبیلے والوں تک یہ اچھا اثر گیا اور ان قبیلے والوں نے اسلام کے اندر اپنے آپ کو داخل کیا۔ تو یہ تو پہلا تھا تبلیغی مقصد۔ دوسرا تھا تعلیمی مقصد، جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ امہات المؤمنین کے ذریعے عام صحابیات تک وہ معاملات جو ان کے عورتوں کے خاص ہوتے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچائے۔ یہ امہات المؤمنین کے ساتھ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما کر ان عام صحابیات تک وہ مسائل کو پیش کیا۔ تیسرا ہے کفالتی مقصد۔ کفالت کہتے ہیں کسی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لینا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے ان میں سے اکثر جو ہے وہ یا تو طلاق یافتہ ہے یا پھر بیوہ یافتہ ہے، بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ جب ان کے شوہروں کا انتقال ہوا ان کے قبیلے والوں نے ان کو پوچھنا چھوڑ دیا، اور حالات ایسے بن گئے تھے کہ بعض کا اسلام پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ جب حبیب پاک کو یہ پتا چلا کہ اگر ان کی کفالت نہیں کی جائے گی تو یہ اسلام کو چھوڑ سکتی ہیں اور ان کے لیے اسلام پر رہنا مشکل ہو جائے گا، ان کے قبیلے والے ان کو ستائیں گے، تو ایسے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے ان کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے نکاح فرمایا۔ تو یہ مقاصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ایک تبلیغی مقصد جس کے ذریعے لوگوں تک، قبیلوں تک اسلام کو پھیلائے۔ دوسرا تعلیمی مقصد جس کے ذریعے امت تک ایسے جو واقعات ہیں ان کو، ایسے جو مسائل ہیں امت تک پہنچائے امہات المؤمنین کے ذریعے۔ تیسرا تھا کفالتی مقصد، جو بیوہ اور طلاق یافتہ تھی جن کے لیے اپنے زندگی گزارنا، شب و روز گزارنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، جن کو قبیلے والے ستا رہے تھے، ایسے لوگوں سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نے نکاح فرما کر ان کو اپنی کفالت میں لے لیا اور ان کے معاش کو اچھا کیا، اور یہ ذریعہ بھی بنا اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا۔ تو یہ باتیں جو ہے ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کے بارے میں تھا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مبارکہ کے جو شاندار احوال تھے، کس طرح اعجازی شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، ان معاملات کو، ان واقعات کو ہم سنیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے وقت کس طرح کا ماحول عرب میں تھا، کیسی خوشیاں فرشتوں نے اور لوگوں نے منائی ہے، کعبۃ اللہ کا خوشی کا کیا عالم تھا۔ ان روایتوں کو ہم آئندہ درس میں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ پر، اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔